ظالم ہے. خدا اپنی قدرت کے لیے پوری دنیا میں بڑی کثرت سے استعمال کر رہے ہیں. زوردار تالیاں ہیں. خدا کے جلال کے لیے بھی زوردار تالیاں ہیں. اور انہیں تالیوں کی دھن میں خدا کے آگے کو دعوت دیں گے کہ وہ آئے اور خدا کے کلام کی خدمت کو کریں جائیں. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی مسیح یسوع کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 8ویں 9ویں اور 10ویں آیت. یہاں لکھا ہے کہ کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور ایک کو جائے وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے اور جب مل جائے تو اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا. میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے. آئیے دعا کریں. خدائے قدوس رب جلیل تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نہ صرف جبار اور قہار خدا ہے بلکہ محبت پیار کرم اور رحم سے معمور شفیق باپ ہے جو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے مٹھی کھولتا ہے اور کثرت سے عطا کرتا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں تو نے آج ہمیں تندرستی اور زندگی دی اور اپنے گھر اپنے حضور اپنے قدموں میں لے آیا تاکہ خداوند ہم تیری پرستش کریں تیری عبادت کریں اور تیرے پاک کلام کی سچائیوں کو سیکھیں تاکہ جب تک جیتے ہیں خداوند ہم اپنے لیے نہیں تیرے لیے جیتے رہیں. اپنے بندہ کی ساری کمزوریوں کو اپنے روح القدس کی آگ سے دھو ڈال برہ کے لہو سے دھو ڈال تاکہ خداوند تیرا بندہ تیری آواز دیانتداری کے ساتھ تیرے لوگوں تک پہنچا سکے. تیرا شکر کرتے ہیں تو نے سن لیا بخش دیا. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں آمین. اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کے ان باتوں کو سچائیوں کو سیکھیں میں اپنے خداوند اپنے منجی مسیح یسوع کا بے حد شکر گزار ہوں. اس نے مجھے زندگی اور تندرستی دی. آپ سب کو اس نے زندگی اور تندرستی دی اور پھر وقت دیا قائلیت دی تاکہ ہم خداوند کے حضور آئیں اور اس کی پرستش اور اس کی عبادت کریں اور اس کی آواز کو سنیں. میں خدا کے بندہ آپ سے شوقت کا بے حد شکر گزار ہوں اور آپ سب جتنے بھی خدا کے فادر ہوں جہاں جو کسی نہ کسی طرح کسی خدمت میں ہیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اپنی بیٹیوں کا بہنوں کا بیٹوں کا بچوں کا میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ دعوت دی کیونکہ میں میرا خیال ہے کہ اس گلی میں مجھے کوئی نہیں جانتا نہ اس چرچ پہ مجھے کوئی جانتا ہے. شکر گزار ہوں زہیب کا اس جوان نے پادری صاحب کا پیغام مجھے پہنچایا اور میں شکر کرتا ہوں کہ خدا نے آج موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہ صرف عبادت کروں بلکہ خدا کے پاک کلام کو بھی آپ تک پہنچاؤں.
جب آپ لوگ ریسرچ کر رہے تھے تو میرا دل خوشی سے معمور تھا، کیونکہ میں نے زندگی میں یہ سیکھا ہے، آزمایا ہے، ان پریکٹیکل سیکھا ہے کہ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو خدا اپنے جلال اور قدرت کا تخت اپنے لوگوں کے درمیان لگاتا ہے، اور چونکہ ہمارا عبادتی سسٹم فرق ہے، ورنہ میں قاضی صاحب سے یہ کہتا کہ آج ہم صرف ریسرچ کریں گے، خدا کا کلام ہم پھر کسی دن سن لیں گے، اور چونکہ ہمارا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کے لیے میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں۔ یہ حوالہ جو بھی اپنے پاک کلام سے جس کا مطالعہ کیا ہے، مقدس لوکا کی ایمان پر لکھی گئی انجیل، اس کا 15واں باب، اس کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت، اس میں ایک خاتون کا ذکر ہے۔ میرا مشاہدہ ہے، مجھے بڑے عرصہ ہو گیا خدمت کرتے ہوئے، ویسے بھی دنیا میں اس وقت پاکستان میں اسپیشلی 52% خواتین ہیں اور 48% جو ہیں وہ میل ہیں، اور جرمنی میں اس سے بھی کہیں زیادہ ریشو فرق ہے۔ تو مجھے جب ہیڈ نے دعوت دی تھی یا پادری صاحب نے دعوت دی تھی تو میں نے چاہا کہ ہم خدا ان سے پوچھیں اور مانگیں کہ وہ کیا میرے وسیلے مجھ تک اور آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلے مجھے ملے گا تو پھر آپ تک پہنچے گا، اور اگر مجھے نہیں ملے گا تو پھر آپ تک نہیں پہنچے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ جو خدا کے خادم ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر جو انہیں ملتا ہے اسے وہ کلیسیا تک بانٹنے کے امین ہیں، ذمہ دار ہیں، جواب دیں۔ وہ ان کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ ان کو دیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کے آگے رکھیں۔ تو میں شکر گزار ہوں، اور اس حوالے میں اس خاتون کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں۔ مقدس لوکا نے جب یہ انجیل لکھی، مقدس لوکا اسی خداوند کے شاگرد نہیں تھے، وہ رسول نہیں تھے، وہ بائی پروفیشن ڈاکٹر تھے، اور انطاکیہ میں ان کا کلینک تھا، اور اس کلینک پر وہ اپنے میڈیکل کی پریکٹس کرتے تھے، اور انہوں نے وہاں سے ہی خداوند یسوع کو قبول کیا، اور پھر وہ اس خدمت میں آئے، اور زندگی کا بقیہ سارا حصہ انہوں نے مقدس پولس اور مقدس پطرس کے ساتھ گزارا، اور مقدس پطرس کے وہ کاتب بھی رہے، اور جو کچھ مقدس پطرس رسول انہیں کہتے تھے وہ لکھتے۔ مقدس لوکا نے جب یہ انجیل لکھی ہے، اگر آپ نے مکاشفہ اس کی کتاب، اس کا 4واں باب، اس کا مطالعہ کیا ہو تو وہاں 4 جانداروں کا ذکر ہے۔ ایک بیل ہے، ایک عقاب ہے، اس طرح سے 4 جانداروں کا ذکر ہے، اور ان 4 جانداروں میں مقدس لوکا کا جو مقام ہے وہ اس خادم کا ہے جو اپنی خدمت کے وسیلے سے اپنے رویے، کلام اور لائف سٹائل سے خدا کے کلام کی اس دور میں خدمت کرتا ہے جس دور میں میری اور آپ کی طرح ان کے ہاتھ میں انجیل نہیں تھی، کیونکہ سب سے پہلی انجیل جو تحریر کی گئی وہ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، اس کے بعد متی کی انجیل تصنیف ہوئی، اور پھر اس کے بعد لوکا کی، اور بعد میں سب سے آخر میں یوحنا رسول جب پتمس کے جزیرے سے واپس آئے تو یوحنا کی انجیل کو انہوں نے لکھا، وہ بھی افسس کی کلیسیا کے بزرگوں کے کہنے ہیں۔ مقدس لوکا اس انجیل کو لکھنے کا مقصد، اگر آپ پہلا باب اس کی پہلی آیت دیکھیں
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا انجیل لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ جب ہم اس حوالہ کو پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے چونکہ بہتوں نے کمر باندھی کہ وہ سب باتیں جو ہمارے درمیان واقع ہوئی ان کو ترتیب وار بیان کریں، سیکوینس کے ساتھ جس ترتیب سے وہ واقعات ہوئے اس ترتیب کے ساتھ لکھا ہے کہ بہتوں نے کمر باندھی تو ان کو ترتیب سے لکھے۔ پھر وہ کہتا ہے جیسا کہ انہوں نے شروع سے دیکھنے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ پھر لکھا ہے اس لیے آئے میں نے بھی یہ مناسب جانا کہ سب باتوں کا غور سے سنے گا، الفاظ پر غور کیجیے گا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک دریافت کر کے بغیر کسی ایرر کے، بغیر کسی غلطی کے ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں تاکہ ان باتوں کی جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو۔ یہ انجیل اس لیے نہیں لکھی گئی کہ لوگ پڑھیں سنیں اور بھول جائیں، یہ انجیل اس لیے لکھی گئی ہے کہ اپنے ایمان کو درست کیا جائے۔ اور اس ایمان کے لیے اس نے کہا کہ میں نے جو اس دور میں لوگ تھے، آپ کہہ سکتے ہیں شاگرد یا مقدسہ مریم یا جو چشم دید گواہ تھے اس دور کے، مقدس لوکا کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ مل کر پھر ان باتوں کو ترتیب وار لکھا تاکہ ان کی سچائی جو ہے وہ ان سب پر معلوم ہو جائے گا، تاکہ بعد میں سوال کرنے والوں کے لیے کوئی جواز نہ بنے کہ وہ اس کی سچائی پر سوال کر سکیں۔ آج جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے مقدس لوکا کی ایمان پتر کی یہ انجیل اس کا 15واں باب، اس میں 3 کہانیاں ہیں جو مسیح خدا نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہیں، اور ان تینوں کہانیوں کا جو دیباچہ ہے وہ ہمیں قدر بات کی پہلی 2 یاد میں ملتا۔ کیوں یہ کہانیاں مسیح خدا نے سنائی؟ اس کا دیباچہ یہ ہے کہ سب محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے اور اس کی باتیں سنیں تاکہ اس کی باتیں سنیں۔ فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے یہ آدمی گنہگاروں کے ساتھ ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ شخص کبھی راست باز نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا بندہ یا نبی یا پیغمبر یا مسیح یا بیٹا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو گنہگاروں کے ساتھ ملتا اور ان کے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہے۔ تو پھر ان کے ابہام کو، ان کے سمبیگوٹی کو، اس سوال کا جواب دینے کے لیے مسیح خداوند نے یہ 3 کہانیاں سنائی۔ پہلی کہانی آپ کو یاد ہے، بچپن میں سنڈے اسکول سے ہم نے سیکھی ہے کہ ایک شخص کے پاس 100 بھیڑیں تھیں، ان میں سے ایک کھو گئی، 99 اس کے پاس تھی، پھر بھی وہ 99 کو اپنے گھر چھوڑ کر باڑے میں بند کر کے ایک کو ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا۔ اور جب وہ بھیڑ اسے مل گئی تو پھر لکھا ہے کہ اس نے واپس آ کر اپنے دوستوں پڑوسیوں کو بلایا اور ان سے کہا میرے ساتھ کیا کرو، خوشی کرو کہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ پھر تیسری جو کہانی ہے وہ مصروف بیٹے کی، اس نے چھوٹے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ جو میرے حصے کا جائیداد میں آتا ہے مجھے دے دے۔ اس کے باپ نے دے دیا اور لکھا ہے وہ لے کر چلا گیا اور اس نے اپنا سارا مال بدتلی میں اڑا دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ گھر آیا، اس نے کہا میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اور پھر باپ نے بھی اس کو قبول کیا، سینے سے لگایا اور پھر بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس کا بڑا بیٹا اس سے ناراض ہوا، جب وہ واپس آیا کھیتوں سے تو لکھا ہے کہ وہ ناراض ہوا اور اپنے باپ سے اس نے گلا کیا۔ گلا کیا تھا
کہ تیرا یہ بیٹا تیرا سب کچھ دیکھ کر چلا گیا اور اس نے بس چلنے میں اڑا دیا ہے، یہ تو بچپن سے تیرا باغی ہے اور میں نے تو ہمیشہ تیری خدمت کی، یہ سب کچھ تیرا ضائع کر کے آج واپس آیا، تو نے اتنی بڑی ضیافت کا اہتمام کر کے اسے دوبارہ اس کی تسلیت پر، اس کے بیٹا ہونے پر اسے بحال کیا ہے۔ مجھے تو نے کبھی بکری کا بچہ نہیں دیا، میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ خوشیوں میں میلہ کر لوں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے باپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ بیٹا جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ اس کا مطلب ان کی ماں کا ذکر نہیں اور کسی بہن بھائی کا ذکر نہیں۔ جب جائیداد کا تقسیم کیا گیا تو 3 حصے کیے گئے اور ایک حصہ لے کر وہ چلا گیا، جو 2 حصے اس کے باپ اور اس کے بیٹے کے حصے میں، بڑے بیٹے کے حصے میں آئے۔ اب باپ ان حصوں کی بات کر رہا ہے کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، پر یہ تو مر گیا تھا، زندہ ہوا ہے، ہو گیا تھا، ملا ہے، اس کے لیے خوشی کرنا واجب ہے۔ اور پھر تیسری کہانی ہے جس کا آج ہم نے مطالعہ کیا۔ ایک خاتون ہے، اس کے پاس 10 درہم ہیں، ایک کھو جاتا ہے، 9 جیب پہ ہیں، پاکٹ پہ ہیں، پر لکھا ہے کہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ کھو گیا ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ گھر میں سب سے پہلے چراغ جلاتی ہے، پھر وہ جھاڑو دیتی ہے، پھر لکھا ہے اس وقت تک کوشش سے، وہاں تو انگلش کا لفظ ہے وہ ہے ٹوائلنگ، یعنی خون پسینہ بہا کر کوشش کے ساتھ ڈھونڈتی، اور پھر لکھا ہے کہ جب وہ مل جاتا ہے تو پھر وہ اپنے دوستوں کو، سہیلیوں کو، پڑوسیوں کو بلا کر خوشی کرتی ہے اور کیا کہتی ہے کہ میرا کھویا ہوا درہم، کھویا ہوا 1 درہم جو میرے پاس تھا، جو کھو گیا تھا، وہ مجھے مل گیا ہے، اس لیے میرے ساتھ خوشی کرو۔ اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، اب سب سے معذرت کے ساتھ، لگتا نہیں یہ خاتون بیوقوف ہے؟ کوئی گھریلو عورت 1 روپیہ ملنے میں 100 روپے کی ٹی پارٹی کبھی کرے؟ خواتین تو اپنے کامن کی جیب سے پیسے چرا کے بہانے بنا لیتی ہیں، ان کو بیٹیاں ڈال لیتی ہیں، یہ تو بیوقوف لگتی ہے۔ تو اس کا 1 درہم ہو گیا، وہ مل گیا اور 100 روپے کی پارٹی کر دی، تو یہ خلاف عقل بات ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس کو بے دریغ ہوتا ہے، جس خواتین کو کب ہوتا ہے جن کے پاس ہوتا ہے کہ وہ بے دریغ خرچ کرنے والی ہے، لاوچ میں خرچ کرتی ہے، تو پھر جس کو بے دریغ خرچ کرنے کی عادت ہے وہ 1 روپے کے لیے جھاڑو دے گی، چراغ جلائے گی، محنت کرے گی، خون پسینہ بہائے گی، یہ بھی ممکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درہم کی ویلیو اس وقت کی جو کرنسی ہے، آپ اس کے ساتھ یا آج کی کرنسی کے ساتھ ہی میچ نہیں کر سکتے۔ اس کا کوئی نہ کوئی بھید ہے جو ہمیں خداوند سے مانگ رہا ہے۔ یاد رہے کہ یہودیوں کے ہاں آج بھی یہ دستور ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جب وہ اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی شادیاں کرتے ہیں تو کوئی غریب ہو یا بادشاہ اپنی بیٹی کو گھر سے جہیز میں ایک زیور ضرور دے کر گھر کو روانہ کرتے ہیں، اور وہ ہے زیور جس میں سونے کے 10 ٹیکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے جیزس فلم دیکھی ہے اس میں ایک خاتون نے اس زیور کو پہنا اور اس میں سونے کے 10 ٹیکے ہوتے ہیں اور ہر ٹیکے کے اوپر ایک شریعت کا حکم لکھا ہوتا ہے۔ تو جب اس کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو دولہا، باراتی یا سب لوگ جو باراتی ہوتے ہیں، دیکھا نہیں، جو باراتی ہیں وہ دہلیز کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان کا جو سردار کاہن یا کاہن ہے وہ آتا ہے اور ان کا جو اسٹیج کے ساتھ اس خاتون کو، اس بیٹی کو
मशक करता है और उसे दुआ देता है। फिर उसके बाद उसके माँ बाप उस जेवर को लेते हैं और उसकी पेशानी पर बांधते हैं, दोनों माँ बाप दोनों। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो फिर बाप या माँ वो दोनों बांधते हैं। और जब उस जेवर को उसकी पेशानी पर बांधते हैं तो अगर आप इस्तिस्ना की किताब का आपने मुताला कर दिया हो तो मेरे कहने से चौथा बाप ना छठा बाप पढ़िएगा घर जाकर। तो उसमें जो बरकतें लिखी हैं वो बरकतें उसके माँ बाप दोहराते हैं कि आज से जिस घर की जिस खानदान की तू बुनियाद रख रही है, अगर तू चाहती है कि तेरा घर तेरा खानदान तेरी नस्ल जो है वो इस दुनिया में खुदा परस्त और दो रावर हो, तो फिर ये जेवर और उसमें लिखे हुए अहकाम तेरी जिंदगी का सरमाया होना चाहिए। और अगर कभी तू इन गुरबों को भूल गई तो फिर याद रख वहां लिखी हुई जो लानते हैं वो तेरे और तेरे नस्ल की मुकद्दर पे है। इसलिए ये फैसला तेरे हाथ में। इस दुआ के साथ, इस जेवर के साथ वो अपनी बेटी को अपनी बहन को घर से जुदा करते हैं या रुखसत करते हैं। उसकी करेंसी या रुपया पैसा नहीं डूब गया, उसकी जिंदगी से एक हुक्म चला गया। और मैं इस खातून का मैंने शुरू में आपको बताया, मैं बहुत एहतराम करता हूँ कि इसका एक हुक्म इसकी जिंदगी से चला गया। यहाँ तो लोगों की पूरी बाइबल गुम गई है किसी को बिगड़ने की। 10 अहकाम लोगों को याद नहीं है, अकीदा याद नहीं है, दुआरबानी याद नहीं है, मुबारकबादियाँ याद नहीं है। वो बुनियादी बातें जो संडे स्कूल में मैंने बचपन में सीखी थी वो आज हमारी नस्ल और हमारी औलाद को याद नहीं है। इसलिए मैं इसका बेहद एहतराम करता हूँ इस खातून का। इसके पास जब इसे ये पता चला कि मेरा एक तरंग हो गया है, यानी रास्तबाजी का वो मेयार जो मेरे घर से मेरे खुदा ने मूसा की बात और मेरे माँ बाप ने मुझे रुखसत करते वक्त बरकत देकर का दिया था, आज वो माला टूट गई। यदि मेरी रास्तबाजी का जो मेयार है वो मेयार से नीचे आ गया है, सब स्टैंडर्ड हो गया है। और जब तक ये स्टैंडर्ड वापस नहीं आएगा मैं खुदा की अच्छी खादमा या अच्छी माँ या अच्छी बीवी और अपने बच्चों की अच्छी उस्ताद नहीं हो सकते। उसका धर्म नहीं डूबा, उसकी जिंदगी से एक हुक्म चला गया है। और मुझे कभी कभी लगता है मैं भी गलत हूँ, तो वो जरूर इतवार का ही दिन होगा जिसमें वो इबादत करना भूल गए। क्योंकि काम भी बड़े हैं, 2-2 3-3 ड्यूटियाँ हैं, बच्चे हैं, घर है, उनके पास बेशुमार दलीलें हैं, बहाने हैं, खवातीन के पास, कादमों के पास, उनके घरों में, कलीसियों में बेशुमार दलीलें। लेकिन शुक्र है कि उसने कोई दलील नहीं दी। क्या किया उसने? जब उसको ये मालूम हो गया कि उसकी रास्तबाजी का वो मेयार जो खुदा उससे चाहता है वो कायम नहीं रहा, फिर वो फिक्रमंद हो गया। और फिक्रमंद होकर उसने पहला काम क्या किया? उसने चिराग जलाया। उसने चिराग जलाया। मुझे कभी कभी लगता है कि वो जिस घर में रहती है वहां शायद रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है। वो भी हमारी तरह लोड शेडिंग का शिकार हो रही है। उसके घर में रोशनी का बंदोबस्त नहीं है, वरना उसको चिराग जलाने की जरूरत ना बनती। और अगर आप कभी याद रखें, खुदा के कलाम का मुताला करें, तो इंसान के बदन में कोई चिराग नहीं जलता। यीशु ने कहा जो चीजें अंदर से बाहर आती हैं वो इंसान को क्या करती हैं? नापाक करती हैं,
اور اس لیے ناپاک کرتے ہیں کہ اندر اندھیرا، اور اس اندھیرے کو دور کر کے خدا کے کلام کی سچائیوں کے ساتھ اس اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنا، یہ کام سادہ سا کام نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بطور مسیحی، بطور ایماندار یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اس روشنی کو ہم دوبارہ کر لیں گے یا روشنی پیدا کر لیں گے، ہم غلطی کریں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس نے چراغ جلایا۔ زبور 105 اور زبور 119 اس کی 105ویں آیت میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ میری بات لکھ لیں اپنے دل پر۔ کوئی شخص، کوئی رہنما آپ کی اس طرح سے رہنمائی نہیں کر سکتا جس طرح سے خدا کا کلام آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ لوگ جو مرضی کریں، جو مرضی کریں، جتنی مرضی ڈگریز اور جتنی مرضی جو مرضی زندگی میں کر لے، پاک کلام کے بغیر میری اور آپ کی زندگی کا چراغ نہیں جل سکتا، کیونکہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، اور وہ چراغ جب جلے گا تو پھر روشنی ہوگی، اور جب روشنی ہوگی تو پھر گھر کے اندر ہر کونا خضرا جو ہے، ہر کارنر جو ہے، ہر چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ انتہائی واضح ہو جائے گی۔ کون سی بدی کس جگہ پڑی ہے، میرے سب کانشس میں، میرے دل میں، نیت میں، میری دعاؤں میں، آرزوؤں میں، تمناؤں میں کون سا گناہ موجود ہے، کلام جلے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ اس نے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا۔ میں ہمیشہ یہ بات اپنے گھر میں لوگوں کو سکھاتا کہ اگر آپ نے زندگی میں اچھے دن دیکھتے ہیں، خوشحالی دیکھتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بابرکت ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان بابرکت ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کلیسیا آپ کے وسیلے بابرکت ہو جائے، خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا سیکھیں، اس کو پڑھنا سیکھیں۔ اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے، کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرو۔ 110 آیت 119 میں ضرور ہے۔ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں، کیونکہ تیرا کلام چراغ ہے جو ہر کونے خضرے کو، ہر ایک چھپی ہوئی چیزوں کو واضح کر دیتا ہے، غیر واضح کو واضح کر دیتا ہے۔ ہمارے اعتقادات، ہمارے نظریات، ہمارا اسکول آف تھاٹ، ہمارا مشنیاتی سسٹم، یہ سب بالکل واضح ہو جاتا ہے جب لوگ خدا کے کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور جب خدا کے کلام کی روشنی انسان کے اندر روشن ہو جاتی ہے، امثال کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے۔ کیا لکھا ہے؟ آدمی کا ضمیر جو اس کے دل کی سب باتیں جانے۔ اب دنیا سے جو مرضی چھپا لے، اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائیوں سے، اساتذہ سے، ہر شخص سے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنی نیت سے بھی آپ اپنی باتیں چھپا لیں، پر آپ کے اندر جو ضمیر کا چراغ خدا نے رکھا ہے وہ تو جانتا ہے۔ آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ، وہ اس کو ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب ضمیر روشن ہو گیا تو پھر انسان جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو جی خطا کار ہیں، اگر خطا کار ہے تو پھر یسوع کا کفارہ چلا گیا۔ اگر ہم آج بھی عدالت کے ہی مجرم ہیں تو پھر یسوع کا کفارہ کر،
اور اگر ہم اس ضمیر کی آواز کو سنتے تو پھر تو سب کچھ واضح ہو جائے گا، اور پھر پتہ چلے گا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ جب ضمیر بات کرے گا تو پھر بتائے گا ہمارے اندر سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کس چیز کا ہم نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، کس قسم کا ہم نے بحرون دھارا ہوا ہے، ہم کس قسم کے ریاکار ہیں، کس قسم کے اصلی لوگ ہیں، کتنی اچھے اور اصلی انتہائی پیور ایماندار ہیں، یہ تو ضمیر بتائے گا۔ اس نے پہلے چراغ جلایا، خدا کے کلام کا مطابق ہے، کلام نے اس کے ضمیر کو جگایا اور ضمیر نے اسے بتایا کہ گناہ کیا ہے اور راست بازی کیا ہے۔ خود اس نے اپنے اوپر تعریف نہیں کر لی، ٹائٹل نہیں دے لیا اپنے آپ کو، اس کو بتایا گیا آسمان سے۔ اور ضمیر خداوند کا چراغ ہے، یہ وہ چراغ ہے جو خدا نے جب اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جو دم تھا وہ ضمیر کی صورت میں انسان کے اندر اس نے اپنا گھر بنایا، اور اس ضمیر کے ساتھ انسان جیتا ہے، اسی ضمیر کے ساتھ انسان مرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا دم ہے۔ اور جب تک خدا کا دم نہیں ہوتا انسان جیتی جان نہیں ہوتا، یہ یاد رہے۔ اس نے مٹی کا بت بنایا، اور سے کبھی اس حوالے کو پڑھیے گا، وہاں لکھا ہے کہ اس نے مٹی کا بت بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو وہ بت جو تھا وہ کیا تھا؟ اس کا مطلب جان پہلے تھی اور اس جان میں زندگی نہیں تھی، کیونکہ ریئیکشنری رد عمل کے طور پر جب دم پھونکا گیا تو پھر وہ اس کی جان میں زندگی آئی، اور اس دم کے لیے جو لفظ وہاں استعمال کیا گیا ہے یونانی، عبرانی میں اور بہت ساری زبانوں میں، اس کا ایک ہی مطلب بنتا ہے روح القدس۔ اس نے اس کے نتنوں میں، اس کے اندر، اس کے من میں، اس کے ضمیر میں خدا نے اپنے روح القدس کو، اپنے دم کو ڈالا، تو وہ شخص آدم کو جیتی جان ہوا۔ اور آج بھی روح القدس کا اندر ہونا ایک الگ بات ہے، روح القدس کے ڈرامے کرنا الگ بات ہے۔ اس کے اندر جب جان روح القدس آیا تو لکھا ہے وہ جیتی جان ہوا، اور یہ دھرم جو تھا اس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اور نجات کا سبب بن گیا۔ عزیزو، آج جس دور میں اور آپ ہیں، اس وقت 5860 بدعتیں ہیں دنیا میں، 5860 بدعتیں ہیں دنیا میں اس وقت، جن کے نام بھی مجھے بھی نہیں آتے، آپ کبھی سنے ہوں گے، اور 4300 ڈینومینیشنز ہیں، یعنی مشنیں ہیں دنیا میں۔ اور آج لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں، میں چائنا میں تھا تو وہ لوگ بتا رہے تھے کہ جی چائنا میں ہر روز 10,000 لوگ خدا کو قبول کر رہے ہیں۔ میں نے خدا کا بڑا شکر تھا، یہاں بھی لوگ اس کی بڑی ایگزامپلس دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے اگر 10,000 لوگ روزانہ خداوند یسوع کو قبول کر رہے ہیں تو پھر آج چائنا کمیونسٹ کا اشتراکی کیوں؟ اگر پاکستان میں خدا کا کام بڑی شدت سے جاری ہے، بڑا کام ہو رہا ہے، میں اس سے متفق ہوں، میں کسی کو کنڈیم نہیں کرتا، اور اگر ہو رہا ہے تو پھر رزلٹ کا پھر اس ساری ہماری کاوشوں، کوششوں، تگ دوڑ، جدوجہد، ہماری بھاگ دوڑ، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ کروسیڈ تھی، جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، ہمارے ملک میں، نتیجہ کیا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟
کیونکہ پاک کلام تو یہ مجھے اور آپ کو یہ ایمان دیتا ہے کہ اس کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں آتا، اور اگر بے تاثیر واپس نہیں آتا تو پھر ہمارا ملک ہر نئے سورج کے ساتھ ایمان کے اعتبار سے ڈکلائن کا یا تنزلی تک کا شکار ہے۔ اس کی کوئی تو وجہ ہوگی، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی شہادتوں کو بھول کر دنیا کی شہادتوں میں غرور ہے۔ جب تک اسے نہیں پتا تھا وہ گم تھی، اور جب اسے یہ پتا چلا تو اس کی تو مالا ہی ٹوٹ گئی ہے، راست بازی کی، ایمانداری کی، شرافت کی، خدا کے ساتھ رشتے کی، خدا کے ساتھ تعلق کی، اس کی عبادت کی، تو مالا ہی انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے، تو انکمپلیٹ چوک دو۔